محترم سامعین کرام، پروگرام اصلاح رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت اور بخشش کا عشرہ قرار دیا ہے۔ مغفرت اور بخشش یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے اور انسانوں پر وہ احسان ہے کہ انسان جتنا بھی اللہ کا اس پر شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا انسان جسے اس بات پر یقین ہے کہ اللہ نے اسے ایک عظیم مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جسے اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ بالآخر اس کی دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی، اور اس کا یقین کامل ہے کہ موت کے بعد ایک دوسری زندگی کا آغاز ہوگا، اور جس کا آغاز اس سے حساب اور کتاب کے ذریعے سے ہوگا۔ جس کا ان تین باتوں پر اعتماد ہے، پھر اس کے لیے یہ اللہ کی خاص صفت مغفرت اور بخشش ایسا انعام اور ایسا تحفہ ہے جس سے کوئی بھی اللہ پر یقین رکھنے والا جسے نظر انداز نہیں کر سکتا اور جس پر شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو لامحالہ نفسانی خواہشات، دنیا کے رنگینیاں اور خوبصورتیاں اسے اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے۔ جب ایک انسان سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہو جائے تو پھر اس کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا یہ وعدہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ مغفرت اور بخشش اللہ رب العزت کو اتنا پسند عمل ہے، اللہ کا اتنا محبوب عمل ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن میں توبہ اور استغفار کی اہمیت، توبہ اور استغفار کے فضائل، توبہ اور استغفار کی انسان کی زندگی پر آنے والے اثرات، اور پچھلی قوموں میں جن لوگوں نے توبہ اور استغفار کی یا ان کے انبیاء نے جو توبہ اور استغفار کے متعلق ان سے گفتگو کی، کم از کم اللہ رب العزت نے 87 مرتبہ قرآن کریم میں مغفرت کا ذکر کیا ہے اور توبہ کرنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ 87 مرتبہ قرآن کریم میں اللہ نے اس کو موضوع بحث بنایا ہے۔ یہ کتنا پسندیدہ عمل ہے، انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ عمل ہے۔ اگر اللہ کا محبوب عمل نہ بھی ہوتا تو کوئی انسان اس سے غافل نہیں رہ سکتا، لیکن کیا کیجئے کہ اللہ کا یہ اتنا بڑا انسان پر احسان اور انعام ہے کہ سب سے بڑی ضرورت تو ہماری ہے کہ ہم اللہ سے توبہ اور تائب ہوں اور اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اس سے بڑھ کر اللہ نے اس عمل کو اپنا محبوب ترین عمل ارشاد فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جا بجا اس کی محبوب ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے اور سارے کے سارے انسان نیک اور سعادت والے بن جائیں تو اللہ رب العزت تم لوگوں کو ختم کر کے ایسے انسانوں کو پیدا فرما دیں گے جو غلطی کریں گے اور پھر اپنے رب سے توبہ اور استغفار کریں گے تاکہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اتنا پسندیدہ عمل ہے یہ اللہ کا، اللہ کو اتنا محبوب عمل ہے کہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کا ارشاد ہو لیکن قرآن کریم کے بجائے احادیث مبارکہ میں ہو۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے اور میری مغفرت کا سہارا اسے رہتا ہے اور امید رہتی ہے،
فرمایا اے انسان اس وقت تک جب تک تو مجھ سے معافی مانگتا رہے اور میری مغفرت کے سہارے جیتا رہے، فرمایا میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اور جتنے بڑے بھی گناہ ہوں ولا ابالی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ گناہ کا بڑا ہونا اور چھوٹا ہونا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ اتنے بڑے بھی گناہ کریں، اتنے بڑے گناہ کا تصور کریں، اتنے بڑے گناہ کا تصور کریں جو زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، اس خلا کو بھی بھر دے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے انسان اگر تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں، اتنا زیادہ تم گناہ کرنے لگے، اتنا زیادہ تم گناہ کرنے لگے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے اور تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے، فرمایا اگر پھر بھی تم مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک انسان سے گناہ ہو جاتا ہے پھر اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اذنبت ذنبی، مجھ سے گناہ ہو گیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ جب وہ دل سے کہتا ہے اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو مغفرت کو پسند کرتا ہے، جا بندے میں نے تجھے معاف کیا، مغفرت ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہی بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر ندامت پیدا ہوتی ہے، پھر اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، کہتا ہے اللہ اذنبت ذنبی، مجھ سے گناہ ہو گیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جس سے اسے توبہ اور استغفار کرنی ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہ عمل ہو جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے اس کا رب ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا، افعل ما شئت، جو چاہے تو جتنا بڑا بھی گناہ کر لے، اگر تو توبہ اور استغفار کرتا رہے گا تو یہ میں معاف کرتا رہوں گا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ علماء نے بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ، ایک آدمی ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، صحرا میں سفر کر رہا ہے، کرتے کرتے تھک گیا، کہیں پڑاؤ ڈال لیا، کہیں رک گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی، اٹھا تو دیکھا کہ اس کا گھوڑا یا اونٹ، اس کی سواری جس پہ سارا سامان بھی تھا، پانی بھی تھا، گم، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ گھوڑا یا سواری یا اونٹ اس چلا گیا کہیں، اس نے ادھر کوشش کی، ادھر بھاگا، ادھر بھاگا، ساری طرف دیکھ لیا، کہیں اسے اپنی سواری نہیں نظر آئی، پانی بھی اسی سواری میں تھا اور کھانا بھی اسی پر تھا، سارا کچھ لے کر وہ اونٹ اس سے غائب ہو گیا۔ فرمایا بالکل مایوس ہو کر مرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے آ گیا، درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور بالکل مایوسی کی حالت میں ہے، بالکل مایوس ہو کر درخت کے نیچے بیٹھا، آنکھ لگ گئی، کمزوری کی وجہ سے لگ گئی، تھکاوٹ کی وجہ سے لگ گئی۔ فرمایا آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ، اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے۔ فرمایا کیا تم اس مسافر کی اس وقت کی حالت کا اندازہ کر سکتے ہو کہ کتنا خوش ہوگا؟ اس کی خوشی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ آج بھی کوئی ایسی حالت میں پہنچ جائے کہ اس سے موت سامنے نظر آ رہی ہو اور پھر اللہ اسے شفا دے دیں، اس کی ایک دم سے اس کی حالت تبدیل کر دیں، کیا کوئی اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی جی بہت زیادہ خوش ہوگا، اس کی خوشی کا الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ فرمایا جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، توبہ اور تائب ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، فرمایا اللہ اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کی توبہ اور استغفار کرنے پر۔ بعض روایات میں اس کے الفاظ بھی ذکر کیے کہ خوشی میں وہ فرط جذبات میں آ جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں۔ الفاظ ہی الٹے ہو گئے خوشی کی وجہ سے۔ فرمایا جتنا یہ انسان اپنی سواری کو پا کر خوش ہوتا ہے، اللہ اپنے گناہگار بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے رب کا پسندیدہ عمل ہے
کہ اس کے بندے اس کے دربار میں آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں اور اپنے رب کے سامنے جھک کر کہیں اللہ ہم سے گناہ ہو گئے، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ رمضان نہ بھی ہو، کوئی خاص دن نہ بھی ہو، کوئی خاص موقع نہ بھی ہو، جب بھی انسان نے ندامت کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اسے بخش دیا، معاف کر دیا، کہ جائے کہ یہ رمضان جیسا مہینہ ہو اور مغفرت کا عشرہ ہو۔ اور عمل وہ ہو جو میرے رب کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، جو میرے رب کو سب سے زیادہ پیارا عمل ہے، کہ انسان اس سے توبہ کرے اور وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرے۔ تو اس مغفرت کے عشرے میں، جس کا آج دوسرا دن ہے، اس مغفرت کے عشرے میں ہمارا اور آپ کا ایک ہی کام ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع مل جائے، گناہوں سے ہماری زندگی بالکل سیاہ ہو چکی ہے، گناہوں کی غلاظت سے ہماری زندگی بدبودار ہو چکی ہے، گناہوں کی غلاظت سے ہم نے اپنے اوپر ایسے بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا رکھے ہیں جس کا نتیجہ ناکامی، حسرت اور جہنم کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو ایسا انسان جو ایک سفر پر ہو، جسے معلوم ہو کہ سفر کا انتہا اس کے رب کے سامنے سوال اور جواب کی صورت میں ہوگی، جسے معلوم ہو کہ اس کے آگے جنت بھی ہو سکتی ہے، اس کے آگے جہنم بھی ہو سکتی ہے، اور نامہ اعمال اس کے سامنے، لوگ مجھے بے شک حاجی کہیں، لوگ مجھے بے شک اللہ والا کہیں، لوگ مجھے بے شک متقی اور پرہیزگار کہیں، لیکن ہر شخص اپنا اندر خود جانتا ہے کہ گناہوں سے کتنا آلودہ ہے، گناہوں سے کتنا آلودہ ہے، گناہوں میں کتنا غرق ہے، اور گناہوں کے سمندر میں وہ کس طرح سے ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے انسان کے لیے یہ مغفرت کا عشرہ کسی بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، ایک منٹ بھی اگر آپ کے پاس ہو، اللہ کے دربار میں جھک جائیں، ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے۔ اور یہ آپ کی اور میری سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت سے زیادہ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے رب کریم کا پسندیدہ ترین عمل ہے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں، آپ اپنے بڑے کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اسے یہ چیز پسند ہے اور وہ آپ سے ناراض ہے، آپ نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو سزا ملنا لازمی ہے، جب آپ اسے راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایسے ماحول اور ایسا تحفہ لے کر جاتے ہیں جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو۔ کیوں؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ سے مان جائے۔ تو اللہ ہمارا سب سے بڑا مقصود، ہمارا سب سے بڑا مطلوب ہے۔ آج ہمیں یہ موقع ملا ہے، مغفرت کا عشرہ ملا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو میرے محترم سامعین قیمتی بنائیے۔ جب موقع ملے توبہ اور استغفار کیجئے، جب موقع ملے اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کیجئے، جب موقع ملے اللہ کے سامنے جھک کر اقرار کیجئے کہ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اس مغفرت کے عشرے میں، اس رمضان المبارک میں ہمیں بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے اولادیں، ہمارے اہل خانہ، ہمارے دوست احباب، ہمارے والدین، ہمارے تمام اعزاء اور اقربا، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ہمارے گناہوں کی غلاظتوں سے پاک کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔